السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 14ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں 2 مسئلوں کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے بنیت قربانی، ہرن خریدنے سے قربانی کا وجوب۔ مسئلہ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کے لیے جانور خرید کر اپنی قربانی کرنا۔ سب سے پہلا جو سوال تھا کہ بنیت قربانی، ہرن خریدنے سے قربانی کا وجوب، تو سوال یہ ہے کہ ایک غریب شخص نے ناواقفیت کی بنا پر قربانی کے لیے بکرے کی بجائے ایک ہرن خرید لیا۔ پھر بعد میں اس شخص کو پتہ چلا کہ وحشی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، تو کیا اس کو بیچ کر اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی واجب ہوگی؟ اور اگر فروخت کرنے کے بعد اتنی قیمت نہیں آئی کہ اس سے بکرا خریدے یا اسی طرح بڑے جانور میں 7واں حصہ لے سکے تو وہ شخص کیا کرے؟ اور اسی طرح اگر فروخت ہی نہیں ہوتا تو کیا صورت ہوگی؟ اس کے پاس قربانی کے لیے دوسرے پیسے ہو تو کیا قربانی واجب ہو جائے گی؟ اور اگر نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ اگر ہرن خریدنے والا شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے ذمے قربانی واجب نہ ہوگی، کیونکہ قربانی کی نیت سے اہلی جانور، جس کو پالتو جانور بولتے ہیں، جس کی قربانی کی جاتی ہے، اس کے خریدنے سے غریب پر قربانی لازم ہوتی ہے، اور یہاں یہ صورت نہیں پائی گئی۔ یعنی جو غریب شخص ہوتا ہے اس پر وہ جانور خریدنے سے قربانی واجب ہوتی ہے جس کی قربانی کی جاتی ہے، جس کو پالتو جانور کہتے ہیں، اور یہاں یہ صورت نہیں پائی گئی، بلکہ اس نے وحشی جانور خریدا ہے، اس لیے اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ اور اگر وہ شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس کی ملک میں 52 تولہ چاندی یا اسی طرح 7.5 تولہ سونا یا اتنی قیمت کی کوئی چیز جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے ہرن فروخت ہو یا نہ ہو۔ اس سلسلے میں حوالہ کے لیے الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دار الفکر بیروت، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قربانی کے لیے جانور خرید کر اپنی قربانی کرنا۔ مثلا ایک شخص مالدار اور صاحب نصاب ہے، اس نے جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے جانور خرید کر یہ نیت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کروں گا۔ پھر مسئلہ معلوم ہوا کہ خود اس پر قربانی کرنا واجب ہے، تو کیا وہ نیت بدل کر واجب قربانی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو چھوڑ دے، یا یہ جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے اور اپنے لیے نیا جانور خریدے؟ واضح رہے کہ فی الحال اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید سکے، یا ایسا کرے کہ اس سال اپنی جانب سے قربانی کرے اور آئندہ سال اگر وسعت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ
کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا اس پر واجب ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالدار یعنی صاحب نصاب پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس کو ترک کرنے سے اور اس کو چھوڑنے کی اس شخص کو گنجائش نہیں ہے۔ مذکورہ جانور محض دل میں نیت کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کے لیے متعین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دے دے۔ خالص اس نے نیت کر لی کہ میں حضور کی جانب سے ایک جانور قربان کروں گا، تو اس کی وجہ سے اس حضور کے لیے یہ خاص نہیں ہوا، بلکہ اپنی طرف سے بھی قربانی ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وسعت ہو تو دوسرا جانور خرید کر حضور کے لیے بھی قربانی کر سکتا ہے اور یہ قربانی نفل شمار ہوگی۔ اس کے لیے وہ کتابوں کے حوالے دیکھیے۔ سب سے پہلا الفتاوی الہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 291، کتاب الاضحیہ الباب الاول فی تفسیر الاضحیۃ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دار الفکر بیروت۔ اسی طرح دوسرا حوالہ یہ ہے حاشیۃ الصلبی علی تبیین الحقائق، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5، کتاب الاضحیہ۔ ایک کتاب قاہرہ سے چھپی ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔